آپ نے کھانا کھانا ہے؟ میں امی کو بولتا ہوں آپ کو گرم کر دیں۔ شاہزیب کی آواز میں روایتی مروت بھی تھی اور غیر محسوس اجنبیت بھی۔ رمشا نے آہستگی سے پلکیں چپکائیں اور آنکھوں کی نمی کو ہونٹوں کے پیچھے چھپاتے ہوئے صرف اتنا کہا، جی نہیں، شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ شاہزیب نے سر ہلایا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چلیں، آپ نہیں کھاتی تو میں بھی نہیں کھاتا۔ اس نے یہ جملہ کچھ اس انداز میں کہا جیسے رمشا کی بھوک نہ لگنا اس کے اپنے من پر اثر انداز ہو رہا۔ میں سونے جا رہا ہوں، 2 دنوں سے سفر کی تھکاوٹ ہے اور آپ بھی لمبے سفر سے آئی ہیں، آرام کریں۔ اس کے الفاظ رسمی تھے لیکن رمشا جانتی تھی کہ اس رسمی لہجے کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ ان کہی، کچھ ان دیکھی خاموشیاں۔ رمشا کسی روبوٹ کی طرح اٹھی، دھیمے قدموں سے اندر گئی اور بستر کے ایک کونے میں سمٹ کر اپنے دوپٹے کو اوڑھ کر لیٹ گئی۔ جس کے ہاتھ میں اذکار مسنونہ کی چھوٹی سی کتاب تھی جسے وہ اکثر دل کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے پڑھا کرتی تھی۔ دوسری طرف شاہزیب بھی بظاہر سونے جا رہا تھا مگر نیند دونوں کی آنکھوں سے دور تھی۔ یہ گھر جہاں وہ دونوں موجود تھے کبھی رمشا کی خالہ کا گھر تھا، لیکن وقت کی کروٹ نے ان دونوں کو جہاں لا پھینکا، جہاں نہ رشتے واضح تھے نہ احساسات کی نوعیت۔ رمشا کی سوچیں الجھ گئی تھیں۔ کیا نادرا والی تصویر عمر کو نہیں دکھائی گئی تھی؟ جبکہ خالہ جان نے تو خالہ ممانی سے خاص طور پر کہہ کر میری تصویر منگوائی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا جو اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں تھے؟ شاہزیب جسے وہ کبھی بچپن میں شاہزی کہہ کر بلاتی تھی، آج اس کے سامنے ایک اجنبی کی طرح بیٹھا تھا۔ وہی بچپن کا دوست جس کے ساتھ جھولے لیے، لڑائیاں کی، روٹھے اور منائے، آج وہی شاہزیب اس کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن آنکھوں میں کوئی رنگ، کوئی روشنی نہ تھی۔ رمشا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ وہی شاہزیب ہے جس سے میری خالہ مجھے منسوب کرنا چاہتی تھی؟ کیا یہ وہی لڑکا ہے جس کے سامنے میری تصویر رکھ کر رشتہ طے کیا گیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں تشویش کا سمندر تھا۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نمودار نہیں ہوا تھا۔ کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رمشا چپ چاپ اٹھی، وضو کیا اور نماز کے لیے جائے نماز بچھا لی۔ نماز کے بعد اس نے دعا مانگی، بہت لمبی، دل کی گہرائی سے، یا اللہ، میرے دل میں جو خلش ہے، جو الجھن ہے، اسے دور فرما۔ اگر یہ رشتہ میرا نصیب ہے تو دلوں میں محبت ڈال دے، ورنہ میرے راستے الگ کر دے، مجھے شرمندگی نہ ہو، رسوائی نہ ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھولے سے کھلا۔ شاہزیب اندر آیا اور اس کی نظر رمشا پر پڑی جو دعا کے بعد اپنی آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ رمشا، اس نے پہلی بار براہ راست اس کا نام لیا۔ رمشا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ جی، اس کی آواز کانپ گئی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ شاہزیب کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ آپ کو شاید لگا ہوگا کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، یا شاید میں نے آپ کی تصویر نہیں دیکھی۔ رمشا نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے تصویر دیکھی تھی، اور صرف ایک بار نہیں، کئی بار۔ پھر رمشا کی آواز میں لرزش تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ لڑکی جسے میں برسوں پہلے بھول چکا تھا وہی میری شریک حیات بننے والی ہے۔ آپ نے مجھے بھلا دیا تھا۔ رمشا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شاہزیب نے ایک پل کو نظریں چرا لیں۔ نہیں بھولا تھا، بس وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا، اور اب شاید وقت ہمیں پھر ایک امتحان میں ڈال رہا ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، ایک لمحہ جو برسوں کا حساب مانگ رہا تھا۔ رمشا نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، ہم دونوں نے بہت کچھ جھیلا ہے شاہزیب، اگر دوبارہ سے ایک سفر شروع کرنا ہے تو سچائی سے کریں۔ شاہزیب نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میں تیار ہوں اگر آپ بھی ہیں۔ رمشا نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن شرط ہے کہ اب کوئی غلط فہمی، کوئی خاموشی درمیان نہ آئے۔ رات کی گفتگو کے بعد رمشا نے پہلی بار کسی حد تک خود کو ہلکا محسوس کیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ماضی کی تلخی ایک لمحے میں ختم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر دل کے دروازے کھل جائیں تو روشنی کا داخلہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح خالہ جان نے دونوں کو ناشتہ ساتھ کرنے کے لیے آواز دی۔ رمشا، بیٹا، شاہزیب کو جگا دو، ساتھ ناشتہ کر لو، وہ پھر آفس چلا جائے گا۔ رمشا کے قدم کچھ لمحے رکے، پھر وہ آہستگی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی جہاں رات خاموشی اور دکھ کی آزمائش میں گزری تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھلا۔ آ جائیں۔ اندر سے شاہزیب کی آواز آئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ شاہزیب سفید شرٹ پہنے بال سمیٹ رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں نیند باقی تھی لیکن لہجے میں تازگی۔ خالہ جان نے بلایا ہے، ناشتہ تیار ہے۔ ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ وہ جلدی سے ہاتھ میں کنگھی پکڑ کر بال بنانے لگا۔ رمشا واپس پلٹی لیکن دروازے سے نکلنے سے پہلے اس نے پوچھا، آج آپ کی جاب کا پہلا دن ہے؟ شاہزیب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں پہلے ہی جوائن کر چکا ہوں، 3 دن سے جا رہا ہوں۔ اوہ، مجھے معلوم نہیں تھا، اور مجھے بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی بدل گئی ہیں رمشا۔ اس جملے نے رمشا کے قدموں کو روک دیا۔ کیسے؟ اس نے پیچھے مڑ کر نرمی سے پوچھا۔ خاموش، سنجیدہ، گم سم، وہ رمشا کہاں گئی جو ہر وقت بولتی ہنستی تھی؟ رمشا کی نظریں جھک گئیں۔ وہ رمشا بچپن میں تھی شاہزیب۔ اب زندگی نے سکھا دیا ہے کہ ہنسی چھپانا پڑتی ہے، آنسو نہیں۔ ناشتہ ایک خاموش ماحول میں ہوا۔ خالہ جان ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھیں لیکن رمشا اور شاہزیب بس مسکراتے ہوئے سر ہلاتے رہے۔ ناشتے کے بعد شاہزیب دفتر چلا گیا اور رمشا کچن میں خالہ کے ساتھ کام میں لگ گئی، مگر ذہن میں سوالات گونجتے رہے۔ 2 دن بعد خالہ جان نے بات چھیڑ دی۔ بیٹا، میں سوچ رہی ہوں نکاح جلدی کر دیں، اب تم دونوں ایک دوسرے کو بھی سمجھ چکے ہو، دیر کا کیا فائدہ؟ رمشا کے ہاتھ کپ میں چائے ڈالتے تھم گئے۔ خالہ جان، شاہزیب نے کچھ کہا؟ ہاں، کل رات وہ بات کر رہا تھا کہ نکاح کی تاریخ رکھ لینی چاہیے۔ خالہ خوش تھیں لیکن رمشا کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ جی بہتر، رمشا نے آہستگی سے کہا، لیکن دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ نکاح کی تاریخ اگلے جمعے رکھی گئی۔ شاہزیب اب زیادہ بات چیت کرنے لگا تھا، کبھی کبھار ہلکی مسکراہٹ، کبھی نرمی سے سوال اور کبھی بچپن کے واقعات یاد دلانا۔ ایک شام وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے۔ یاد ہے ایک بار تم نے مجھے گڑیا کی شادی میں دلہا بنایا تھا؟ رمشا ہنس پڑی، پہلی بار دل سے۔ اور تم نے کاغذ کی انگوٹھی پہن کر بھاگنے کی کوشش کی تھی کیونکہ تمہارے بھائی نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے اس سے شادی کی تو تمہیں کتے سے کٹوا دوں گا۔ دونوں ہنسنے لگے۔ وہ لمحہ تھا جیسے بچپن واپس آ گیا ہو، مگر ہنسی کے بیچ میں خاموشی نے پھر جگہ لے لی۔ رمشا، شاہزیب نے سنجیدگی سے کہا، کیا تم خوش ہو اس رشتے سے؟ رمشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اور تم؟ شاہزیب نے نظریں چرا لی۔ میں نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہوں کہ اگر تم ساتھ دو تو شاید ہم اس بے نام رشتے کو کوئی نام دے سکیں۔ رمشا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ نام تو مل جائے گا نکاح کے بعد، مگر دل کی قربت کا کیا ہوگا؟ وہ وقت دے گا اگر ہم سچائی سے چلیں۔ نکاح کا دن قریب آ رہا تھا۔ گھر میں تیاریوں کا شور تھا، مہمانوں کی آمد، خوشبوؤں کا مہکنا، رسومات کی منصوبہ بندی۔ لیکن رمشا کے دل میں اب بھی ایک بے چینی تھی۔ شاہزیب کا رویہ کبھی قریب کبھی اجنبی لگتا۔ وہ کبھی دیر تک رمشا کی باتوں میں دلچسپی لیتا، کبھی ایسا لگتا جیسے اس کے دل میں کچھ چھپا ہو۔ ایک رات رمشا نے سونے سے پہلے دعا مانگی، یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرے حق میں ہے تو میرے دل میں سکون ڈال دے، ورنہ مجھے کوئی اشارہ دے دے۔ میں کمزور ہوں لیکن تجھ پر بھروسہ ہے۔ اسی رات اس نے خواب دیکھا، شاہزیب کسی لڑکی کے ساتھ ہنس رہا تھا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ رمشا کی کزن علینا تھی جو حال ہی میں دبئی سے آئی تھی۔ رمشا نیند سے ہڑبڑا کر جا گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ خواب تھا یا کوئی اشارہ؟ رات کا وہ خواب صرف ایک سادہ سا وہم ہوتا تو بات ختم ہو جاتی، مگر رمشا کی بے چینی خواب سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ آنکھ بند کرتی تو شاہزیب کا چہرہ کسی اور کی طرف مڑتا دکھائی دیتا، آنکھ کھلتی تو دل سوالوں کی گرد میں لپٹا ہوتا۔ اگلی صبح ناشتے کے میز پر علینا بھی موجود تھی۔ وہ رمشا کی پھوپھی کی بیٹی تھی، دبئی میں پلی بڑی تھی، خوبصورت، پر اعتماد اور بہت بات بننی۔ شاہزیب بھائی، آپ کو تو بس اب بیوی کے ساتھ رومانٹک ہونے کی ضرورت ہے، آفس کے بہانے اب بھاگنے کا فائدہ نہیں، علینا نے شوخی سے کہا۔ شاہزیب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، رومانس بھی وقت مانگتا ہے، پہلے زندگی کو تھوڑا سنبھال لوں۔ اس کے جواب پر سب ہنسے لیکن رمشا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ یہ وہی انداز تھا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا، ہنسی، نظروں کا انداز، باتوں کا سلسلہ، سب وہی تھا۔ رمشا نے دن بھر خود کو مصروف رکھا مگر دل کی کھٹک کم نہ ہوتی۔ رات کو وہ خالہ جان کے ساتھ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب اچانک علینا اندر آئی۔ خالہ جان، مجھے شاہزیب بھائی سے کچھ مشورہ لینا ہے، وہ آفس کے کاموں کے بارے میں جانتے ہیں، آپ برا نہ منائیں۔ خالہ جان نے خوشی سے سر ہلایا، ہاں ہاں بیٹا، ضرور جاؤ۔ وہ دبے قدموں لان کی طرف آئی جہاں شاہزیب اور علینا بینچ پر بیٹھے تھے۔ دونوں کی آوازیں مدھم تھیں مگر ہنسی واضح تھی۔ تو تمہیں لگا کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں؟ علینا،
तुम हमेशा खास रहोगी। ये जुमला सुनते ही रिमशा की सांसें जैसे रुक गईं। दिल जैसे सीने में फटने को था। हाथों से पानी की बाल्टी छूट गई। धड़ाम से आवाज आई। शाहजेब और अलीना चौंक गए। रिमशा तेजी से पलट गई, मगर आंखों से आंसू बहने लगे थे। कमरे में जाकर इसने दरवाजा बंद कर लिया और खुद को दुपट्टे में लपेट कर फर्श पर बैठ गई। यही था ना ख्वाब का मतलब। जिस रिश्ते पर मैंने खामोशी से एतबार किया वो झूठ पर खड़ा है। अगले दिन शाहजेब ने बात करने की कोशिश की। रिमशा, तुम मुझसे नाराज हो? क्या मुझे होना नहीं चाहिए? इसने सीधा सवाल किया। क्या मतलब? तुमने अलीना से कहा? क्या कहा? तुमने रीना से क्या कहा कल रात? शाहदेव के चेहरे पर परेशानी छा गई। वो सिर्फ एक पुरानी दोस्त है रिमशा, तुम बिला वजह सोच रही हो। नहीं शाहदेव, मैं ख्वाबों में धोखा नहीं खाती, लेकिन हकीकत में नहीं रह सकती अगर रिश्ता झूठ हो। शाहदेव ने खामोशी अख्तियार की। इसी दिन रिमशा ने अपने कमरे में बैठकर एक फैसला किया। खामोशी से सहना आसान है, मगर खुददारी से जीना मुश्किल नहीं। अगले दिन उसने खाला जान से बात की। खाला, अगर आप बुरा ना माने तो निकाह कुछ वक़्त के लिए मौख कर दें। मुझे कुछ वक़्त चाहिए। खाला चौंकी। क्या बात है बेटा? बस मैं खुद को इस रिश्ते के लिए मुकम्मल तैयार नहीं समझती। खाला ने अफसोस से सर झुका लिया, लेकिन रिमशा की नज़रें मजबूत थीं। रात को शाहदेव ने उसे रोका। ये सब कुछ ख़त्म मत करो रिमशा। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। हाँ, अलीना मेरी माज़ी की कमज़ोरी थी, लेकिन तुम मेरी हकीकत हो। मैं किसी की हकीकत बनने से पहले खुद अपनी सच्चाई जानना चाहती हूँ। शाहदेव और यूं कहा की तारीख मुलतवी हो गई, मगर रिमशा खामोश रही। उसे अब सिर्फ सच्चाई की तलाश थी, चाहे वो कैसी भी हो। रिमशा ने निकाह की तारीख मुख करवा कर जो कदम उठाया था, वो बज़ाहिर कमज़ोर लड़की का नहीं, बल्कि एक बाशऊर औरत का फैसला था। उसके दिल में अब भी शाहदेव के लिए जगह थी, लेकिन वो चाहती थी कि ये जगह सच्चाई और इज्जत से भरी हो, किसी धोखे से नहीं। एक हफ्ता गुजर चुका था। रिमशा ने किसी से ज्यादा बात ना की, ना ही शाहदेव ने दोबारा कोई वजाहत पेश की, मगर अंदर ही अंदर एक तूफान सा उठा रहा था। अलीना अब भी रोज शाम को आती, मगर अब शाहदेब अक्सर घर से बाहर रहता। शायद इसे एहसास हो चुका था कि खामोशी सिर्फ अमन नहीं, अक्सर इल्जाम भी बन जाती है। एक दिन रिमशा को अलीना ने कमरे में बुलाया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहें। शाहदेब के लिए मेरे दिल में जो कुछ था वो सिर्फ माजी का एक अफसाना था। तुम इसकी अमानत हो और वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। रिमशा ने हैरत से अलीना की तरफ देखा, फिर वो सब कुछ बेंच पर बातें, हंसी बातें। अलीना ने नजरें झुका लीं। वो मेरी तरफ से था। मैं शायद कुछ लम्हों को पुरानी यादों में बहक गई थी, लेकिन शाहजेब ने कभी कुछ गलत नहीं कहा। इस रात शाहजेब ने फिर कोशिश की। रिमशा, तुम मेरे लिए वो सुकून हो जिसकी तलाश मैंने बरसों की है। मेरा माजी धुंधला हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल और मेरा मुस्तकबिल सिर्फ तुम हो। रिमशा ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकी शाहदेब, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम खुद भी अपने दिल से सच्चाई को जगा दो, ताकि हमारा रिश्ता झूठ पर ना बने। शाहदेव ने आहिस्ता से इसके हाथ पर हाथ रखा। रिमशा, क्या तुम मेरे साथ नई शुरुआत करना चाहती हो? रिमशा की आंखें नम हो गईं, मगर होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, लेकिन इस बार सब कुछ सच्चाई के साथ। 2 हफ्ते बाद निकाह सादगी से हुआ। रिमशा सफेद जोड़े में नहायत हसीन लग रही थी, और शाहदेव की नजरें इसे देख कर ठहर गईं। शादी के बाद पहली रात रिमशा खामोशी से खड़ी थी। जब शाहदेव ने कहा, अब अगर तुम खामोश भी रहो तो मैं तुम्हारा मतलब समझ जाऊंगा, रिमशा ने नजरें झुकाईं और सिर्फ एक जुमला कहा, अब मेरी खामोशी में एतमाद है, शक नहीं। कहानी मुकम्मल हुई। खामोशी जो इब्तिदा में शक, गम और तकलीफ की इलामत थी, आखिर में मोहब्बत, सच्चाई और मुकम्मल यकीन की सूरत अख्तियार कर गई। नाज़रीन, आपको ये नावल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।